بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، سفر کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ اگلا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد ایک لمبا زمانہ ایسا گزرا کہ اللہ کا کوئی نبی اس دنیا میں نہیں تھا۔ 500 سال سے زیادہ کا زمانہ ایسا گزرا کہ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اور زمانہ لوگ اللہ کے دین سے، ایمان سے اتنا دور چلے گئے تھے کہ پھر ان کی رہنمائی کے لیے ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی جو نبی نبیوں کا سردار ہو، جو نبی کسی مخصوص علاقے کے لیے، کسی مخصوص برادری کے لیے، کسی مخصوص زبان کے بولنے والوں کے لیے نہ ہو۔ ایسا نبی جو پوری دنیا کی رہنمائی کر سکے اور جس کی رہنمائی مکمل بھی ہو، عام بھی ہو، تام بھی ہو، ایسے نبی کی ضرورت تھی، اور اللہ کے فیصلے سے یہی بات مقدر بھی تھی۔ بگاڑ بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اور خاص طور پر خطہ عرب اس حد تک بربریت میں، ظلم اور سفاکی میں، دین سے دوری میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، محتاجگی اور غربت کی وجہ سے، فقر و فاقے کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی تھی، لڑکا ہو تو قتل کر دیتے تھے، لڑکی ہو تو قتل کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اس بات کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تنگ دستی کے خوف اور اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اور قرآن کریم میں بیٹیوں کے متعلق بھی کہا گیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کل قیامت کے دن جن بیٹیوں کو ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا تھا، اس بیٹی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے تجھے باپ نے اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اس بچی سے پوچھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے بچی کا جو جواب ہوگا سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کا قصور کچھ نہیں تھا، اس کا گناہ کچھ نہیں تھا۔ تنگ دستی کے خوف سے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اسے قتل کر دیتے تھے، اور بیٹی پیدا ہونے پر لوگ اپنے لیے ذلت اور عار سمجھتے تھے کہ بیٹی کا پیدا ہونا ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، ہمارے لیے عار کی بات ہے، تو بیٹی کو قتل کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔
حالات ایسے تھے، اہل عرب میں قبائل میں جو جنگیں چلتی تھی وہ جنگیں 100 سال تک چلی۔ تاریخ میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ جنگ لڑتے تھے، دونوں طرف کے لوگ قتل ہوتے تھے، مارے جاتے تھے، لوٹے جاتے تھے۔ جب لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو جنگ بند ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر دونوں قبیلے لڑنے کی تیاری کرتے رہتے تھے، اور جب ان کے گمان کے مطابق کہ اب لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں پھر جنگ کرتے تھے۔ کئی جنگیں ایسی ہیں جو 100 سال سے زیادہ زمانے تک چلی۔ جہالت کی حکمرانی تھی، ظلم و بربریت کا دور تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کو جنگل راج کہا جاتا ہے۔ کوئی تہذیب نہیں، کوئی اخلاق کا معیار اور پیمانہ نہیں، ایسے حالات تھے۔ اور کفر اور شرک اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، کعبہ مشرفہ، اس میں 360 بت رکھے گئے تھے، اور اپنی ضرورت کے مطابق کوئی اولاد دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کوئی رزق دینے والا، کوئی صحت دینے والا، کوئی فراخی دینے والا، اس طرح اپنے طور پر لوگوں نے گھڑ کر کے بت رکھ رکھے تھے۔ توحید کا مرکز شرک کی آماجگاہ بن چکا تھا۔ حالات ایسے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے کرم فرمایا، قیامت تک آنے والی انسانوں پر، قوموں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ اپنا ایک ایسا نبی بھیجا جو نبی اللہ کا محبوب تھا، جسے اللہ نے اس وقت وجود عطا کیا تھا اور انتخاب فرمایا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کنت نبی و آدم بین الماء والطین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی ان کا مجسمہ بھی بنا نہیں تھا۔ اس وقت سے میں نبی ہوں۔ اللہ نے ایسے نبی کا انتخاب فرمایا اور پورے عالم کی ہدایت کے لیے اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں، اور اللہ کی اس عطا و بخشش پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ہم سے پہلے کروڑہا کروڑ انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے۔ کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا، کسی نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا، کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، کسی نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ یہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے جو اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی بتانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور دین اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا، اور دین کا یہ سلسلہ وہیں سے چلا۔ احکامات آہستہ آہستہ آتے رہے، اور یہ دین آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ادیان کی ایک تاریخ ہے، روئے زمین پر بے شمار دین پائے جاتے، لیکن اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک نجات کا مدار اور معیار جو دین ہے وہ دین اسلام۔ ہم خوش قسمت ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کی امتی بنایا جس نبی کے امتی بننے کی تمنا، آرزو اور خواہش حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی کی۔ حالانکہ مقام نبوت اللہ تعالیٰ کے بعد انسانوں میں سب سے بلند تر مقام، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت کے پیش نظر انبیاء کرام جانتے تھے، انہیں پتا تھا، اس بات کی تمنا کی تھی کہ ہم آخری نبی، نبیوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی تمنا اور آرزو تھی۔ اللہ پاک نے ایسا انتظام فرمایا کہ اللہ نے جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا، اور اس امت کی گمراہی کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ آئے گا دجال کی شکل میں، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہوگا۔ آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین و شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ آج یہودیوں میں صلیب کے متعلق جو عقیدہ ہے، جس کے متعلق ان کا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام اپنے ماننے والوں کے گناہوں کے کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھا دیے گئے، اور صلیب پر چڑھ جانے کی وجہ سے ان کے ماننے والے جتنے لوگ ہیں سب کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صلیب پر چڑھ جانا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا سارا گناہ ختم ہو گیا، اور اس کا کفارہ اور اس کا بدل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا صلیب پر چڑھا دینا ہے۔ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اب ہم کچھ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، ہمارے سارے گناہ پہلے سے مٹائے اور ختم کیے جا چکے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے، سب سے پہلے صلیب کو توڑیں گے، اور ان کی شریعت میں بھی سور کا کھانا حرام تھا، آج ان کے نزدیک سور حلال ہے اور بڑے شوق کے ساتھ اسے کھاتے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ صلیب توڑ دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اس کا وجود زمین سے ختم کر دیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دین کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، جب زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے تو امام بن کر کے نمازوں کو نہیں قائم کریں گے، بلکہ نبی ہونے کے باوجود اس امت کا کوئی شخص امام ہوگا، اس کی اقتدا میں نماز ادا کرے گا، اور حضور کی دین و شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے انہیں صاحب کتاب بنایا تھا، آسمانی کتابوں میں سے کتاب انجیل انہیں مرحمت فرمائی تھی، لیکن انجیل کے احکامات کے مطابق نہیں زندگی گزاریں گے۔ قرآن کریم کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے آخری نبی ربیع الاول کے مبارک مہینے میں تشریف لائے۔ ربیع الاول کے مہینے پر سب کا اتفاق ہے
آپ کے یوم پیدائش پر اختلاف ہے کہ آپ ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے۔ مشہور قول 12 ربیع الاول ہے، لیکن مورخین فرماتے ہیں کہ صحیح قول 9 ربیع الاول ہے۔ لیکن ربیع الاول میں آپ کی تشریف آوری ہوئی، اللہ نے اس کائنات کو اپنی سب سے بڑی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں عطا کی۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع کے معنی موسم بہار، ربیع کے معنی موسم بہار، اور اول کا مطلب پہلا موسم بہار اللہ پاک نے اس امت کو عطا کیا اس وقت جس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک پر 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 1500 سال۔ ابھی سن ہجری کیا چل رہا ہے؟ 1443۔ 1447۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے۔ کتنے سال؟ آپ اس کائنات میں تشریف لائے، 40 سال کی آپ کی عمر مکمل ہوئی، اللہ پاک نے غار حرا میں آپ کو پہلی وحی سے سرفراز فرمایا، نبوت اور رسالت عطا کی۔ 53 سال وہ، اور پھر آپ نے ہجرت کی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ کی ہجرت پر 1447 سال ہوئے۔ 47 اور 53 100 کا عدد مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ کی ولادت مبارکہ پر 1500 سال مکمل ہو رہے۔ آپ جو دین لے کر کے آئے تھے، ایک زمانہ تھا کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، جن کے حصے میں سعادت لکھی تھی، نیک بختی لکھی تھی، جن کے لیے آخرت کی سرفرازی اور کامیابی مقدر تھی، ایسے لوگوں نے 1000 دشواریوں کے باوجود اسلام قبول کیا۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑا انقلاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، اور اس انقلاب کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، پوری دنیا۔ آج دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، یعنی عیسائی اس دنیا میں آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑی تعداد اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلام ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ اسلامی تعلیمات و احکامات سے متاثر ہو کر کے لوگ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے۔ اور ہم مسلمانوں کی بدنصیبی یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات، دین اسلام کے احکامات سے ناواقفیت کی وجہ سے ایک تعداد ہم میں ایسی بھی ہے کہ جو اسلام سے برگشتہ ہو کر کے، اسلام چھوڑ کر، مرتد ہو کر دوسری دینوں کو بھی اختیار کر رہے ہیں۔ ایسی تعداد، ایسے لوگ بھی، ظاہر بات ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ کیا ہے، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔
اسلامی تعلیمات سے بالکل کورے، نہ ماں باپ نے انہیں اسلام کی پہچان کروائی، نہ اللہ اس کے رسول کی پہچان کروائی۔ حالات ایسے رہے کہ انہیں اسلام کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں، نہ گھر سے نہ ماں باپ سے ان کو دین اسلام کی تعلیمات ملی، اور نہ کالجز میں ہائی اسکولوں میں ان کو کچھ ملا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کسے کہتے اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، جیسے جینا ہو جی لو، اپنی مرضی کے مطابق اپنی چاہتوں کو پورا کر لو، بس یہی ہے۔ انہیں یہ احساس نہیں کہ ایک وقت آئے گا، ہمیں دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل مقام تو آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں جو کامیاب ہو گیا یہ اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور وہاں جو ناکام ہو گیا اس کے لیے ہمیشہ کی ناکامی۔ اس لیے آخرت کا بننا بگڑنا اس زندگی پر موقوف ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا۔ اس دین کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے۔ ایک مسلمان کو زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کی رضا اور ناراضگی معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم، اللہ کے رسول کے احکامات موجود ہیں، وہ اندھیرے میں نہیں رہے گا۔ اور دینوں میں یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو، یہ بات صرف دین اسلام میں، کہ ہر موقع پر ہر موڑ پر شریعت کے احکامات اسے بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور کن کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارا یہ دین ہمیں بتاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا زمانہ نبوت و رسالت کے ساتھ گزارا۔ اللہ پاک نے مکمل قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں اتارا۔ انہی آیات کی تشریح اور تعبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اس امت کو عطا کیے، جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ کامل و مکمل دین اللہ پاک نے دیا، اور جب اس دنیا میں آپ کی تشریف آوری کا مقصد پورا ہو گیا تو اللہ پاک نے آپ کو اپنی جوار رحمت میں بلا لیا۔ 63 سال کی عمر گزار کر اللہم بالرفیق الاعلی کہتے ہوئے آپ اللہ کی جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔ لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن کریم اور قرآن کریم کی آیات کی وضاحت و تفسیر میں آپ نے ہمیں اپنے ارشادات عطا کیے، ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا، ایک ایسے راستے پر ہمیں چھوڑا جو روشن ہے، منور ہے، اپنے آپ پر چلنے والوں کو صحیح رہنمائی، اونچ نیچ، نفع نقصان، سب کچھ بتانے والا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ چند دنوں کے بعد ربیع الاول کا آغاز ہوگا۔ 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ آج الحمدللہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلام نہ پایا جاتا اور جہاں اسلام کو ماننے والے لوگ نہ ہو، اور دن بدن یہ اسلام ترقی کرے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں ایک نمبر پر
یعنی مذہب اسلام کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی، اور قرب قیامت میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، یعنی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کو نہ مانتا ہو۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزيز او ذل ذلیل۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے، آپ کی پیشن گوئی ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو کر کے رہے گا۔ قبول کرنے والے چاہیں تو عزت سے قبول کرے، ورنہ انہیں ذلیل ہو کر کے قبول کرنا پڑے، اور یہ اسلام کا عروج ہوگا، اور جب اس کے بعد زوال شروع ہوگا تو پھر اسلام کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، اللہ قیامت برپا کر دیں گے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ کائنات انسانی پر اللہ کا سب سے بڑا احسان، اور ہم لوگوں پر اللہ کا سب سے بڑا کرم کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، آخری نبی کا امتی بنایا، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ عطا کی، اور ہمیں ایسا راستہ عطا کیا جو روشن ہے، منور ہے، جس پر چل کر کے ہم جنت تک جا سکتے۔ اور بدنصیبی ہوگی کہ ایسا دین اور ایسے نبی کی امتی ہونے کے باوجود اگر ہم ہدایت کے راہ سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور ہم نے اپنی آخرت تباہ و برباد کر لی، تو ہم سے زیادہ بدقسمت اور بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے نبی کی سچی محبت اور معرفت عطا فرمائے، اور اپنے نبی کے طور طریقوں پر، آپ کی سنت و شریعت پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔